السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ قبر ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے بعد کا مرحلہ ہے جہاں انسان اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن، احادیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قبر کی پکار اور اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قبر کی حقیقت۔ قبر صرف ایک گڑھا یا مٹی کا گھر نہیں، بلکہ یہ برزخی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو وہ دنیاوی رشتوں اور مال و دولت سے دور ہو جاتا ہے اور ایک تنہا سفر کا آغاز کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ قبر کی پکار۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قبر ہر روز انسان کو پکارتی ہے، لیکن ہم دنیاوی مصروفیات میں اس کی آواز سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، قبر ہر روز پکارتی ہے، اے انسان، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کی یہ پکار ہمیں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ قبر کا امتحان۔ قبر میں انسان سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، تمہارے نبی کون ہیں؟ یہ سوالات ہمارے ایمان اور اعمال کا خلاصہ ہیں۔ اگر انسان ان سوالات کے جوابات صحیح دے تو قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قبر کی سختیاں۔ قبر میں انسان کے اعمال کے مطابق سختیاں یا راحت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کی تری اور تنہائی انسان کو اس کے اعمال کی حقیقت کا سامنا کرواتی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو قبر روشن ہو جاتی ہے، ورنہ یہ سختیوں سے بھر جاتی ہے۔ قبر کے پکارنے کے اسباب۔ قبر انسان کو کیوں پکارتی ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دنیاوی محبت۔ انسان دنیا میں مال و دولت
اور رشتوں میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی زیادتی۔ گناہوں کے سبب انسان قبر کی حقیقت سے غافل رہتا ہے۔ نمبر 3، نصیحت کا ذریعہ۔ قبر کی پکار ہمیں ہماری اصل منزل کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ قبر کی پکار کے اثرات۔ قبر کی پکار کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے انسان کی زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، توبہ کی رغبت۔ قبر کی حقیقت انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ نمبر 2، نیکیوں کی ترغیب۔ یہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، زندگی کی حقیقت کا ادراک۔ قبر کی پکار ہمیں دنیا کی عارضی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ قبر کی تیاری۔ قبر کی پکار کو سمجھنے کے بعد ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے چند اہم اقدامات یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے اور قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید قبر میں انسان کا بہترین ساتھی ہے۔ نمبر 3، صدقہ اور خیرات۔ نیک اعمال کا ثواب قبر کی سختیوں کو کم کرتا ہے۔ نمبر 4، حسن اخلاق۔ اچھے اخلاق کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ قبر کی پکار ہر انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہے اور وہ کس سفر کی طرف گامزن ہے۔ اگر ہم اس پکار کو سن کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تو قبر ہمارے لیے ایک سکون کی جگہ بن سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں تاکہ آخرت کی زندگی کامیاب ہو۔ آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک اسٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔